بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ ہے 177 اور تیسری قسط ہے، خلاصہ تفسیر ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 اور پیج ہے 124 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 101۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ آہا یہ دنیا یہ ماتم خانہ برناؤ پیر، آدمی ہے کس طلسم دوشو فرد امی اسیر۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں ماند نسیم ارزاں ہے موت۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر ہم رکھ رہے ہیں جو پچھلے ویلاگ میں قرآن کریم کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم بعد ظہور حجت و حقانیت اسلام کے کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اصول و فروغ اس میں سب آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں، تم کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں ہٹانے کی کوشش کرتے ہو اللہ کی راہ، یعنی اس کے دین حق سے، ایسے شخص کو جو اس دین حق کے ہونے پر ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی کی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہو اس راہ کے اندر پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ قصہ مذکورہ میں بھی کوشش کی گئی تھی۔ اس کارروائی سے ان کے دین کے اندر بوجہ نا اتفاقی کے کہ گناہ بھی ہے اور اجتماعی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان بکھیڑوں میں پڑھ کر دین حق سے ان کو بہت ہو جاوے گا، حالانکہ تم خود بھی اس حرکت کے کبھی ہونے کی اطلاع رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، وقت معین پر اس کی سزا دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے، تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے اعتقاداً یا عملاً کافر بنا دیں گے، اور بھلا تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی تمہارے لیے کب ردا ہو سکتا ہے، حالانکہ اسباب معنی کفر کے پورے جمع ہیں، کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے۔ بس تم کو چاہیے کہ ان دونوں ذریعوں کی تعلیم تلقین کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے، یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا یہی ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے اور اس کے احکام کو مضبوط پکڑے، کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے، تو ایسا شخص ضرور رائے راست کی ہدایت کیا جاتا ہے، یعنی وہ رائے راست پر ہوتا ہے، اور رائے راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و فلاح کی۔ پس اس میں ایسے شخص کے لیے ہر صلاح و فلاح کی بشارت وہ وعدہ ہے۔ ہر صلاح و فلاح کی بشارت بشارت دو وعدہ ہے۔ بشارت و وعدہ ہے، یعنی بشارت بھی ہے اور وعدہ بھی ہے۔
ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن کریم اور اس کی تلاوت نیکسٹ آیت کے ساتھ. مدینے میں جو گزری ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں. مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں. مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں. وہ قصے آقا کے یاروں کے وہ باتیں صحابہ کی جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا وہ نعتیں یاد آتی ہیں.